السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہم سچ کی تلاش کر رہے ہیں تو یہاں پہ سچ بولنے والے اگر ہوں گے تو سچ سامنے بھی آئے گا۔ سچ تو اب یہ ہے کہ ایک عدم اعتماد لا کر یہ حکومت نے اپنے ہی گلے کو شاید پھندا لگانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ناکام ہوں گے یا کامیاب اب پتہ نہیں، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 48 سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ریکارڈ توڑ مہنگائی آئی ہے جی۔ 31.55 اب ہماری جو مہنگائی کی وہ لیول وہ وہاں پر پہنچ گیا ہے۔ پہلے پچھلے ماہ یہ 27.60 تھا۔ اب یہ معاملہ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ ایز وی سپیک ورچوئل مذاکرات ہو رہے ہیں ٹیم کے، آئی ایم ایف کے، اور یہاں پر پاکستان کے جو معاشی ایکسپرٹس ہیں، ڈار صاحب ہیں جنہوں نے آنکھیں دکھانی تھی، اب گھٹنوں پہ آ گئے ہیں۔ اب گھٹنوں پہ آ کے انہوں نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا شرائط مان لی ہیں۔ 3% جو ہے آپ نے بڑھانا ہے ٹیکس، اب آپ نے یہ تمام تر چیزیں اس طرح سے کرنی ہے۔ رات ہی رات میں ڈالر کو پتہ نہیں پر لگے کیا ہوا، اس نے 19 روپے ڈالر بڑھ گیا، اور یہ بھی انٹر بینک کا ریٹ ہے، اب 296 سم تھنگ پہ ڈالر ہے۔ اور اس پوری اسنا میں غریب کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ ایک پارٹی کو الیکشنز کروانے ہیں، دوسری پارٹی کو الیکشن سے بھاگنا ہے، تیسری پارٹی کو عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھانی ہے، چوتھی پارٹی کو یہ بات کرنی ہے کہ یہاں پر بہت بڑا بحران آ گیا ہے، اور اگر ہم آ گئے حکومت میں تو یہاں پر شاید دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی۔ جب آپ کے پاس جب پلے کچھ نہیں تو اب حکومت تبدیل کیجئے یا ووٹ لیجئے یا ووٹ دیجئے یا جو بھی دھاندلی کر کے آنا ہے تب بھی آ جائیے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا عمران خان صاحب اپنے چندے کے پیسے لگائیں گے اب اس ملک پہ؟ کیونکہ اور تو کوئی ذرائع اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے دوست ممالک اب شرائط رکھ رہے ہیں کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کی بات مانیں، ٹیکس وصول کریں، ٹیکس ریٹ بڑھائیں، اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ چین ہمارے ریسکیو پہ شاید ایک طرح سے آ رہا ہے، لیکن مانیٹریلی نہیں، صرف گفتگو زبان کی حد تک، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیرونی ملک ہیں جو فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں اور زبردست ہیں اور لوگوں کو اپنے پیسے دیتے ہیں، انہوں نے شرائط میں جس طرح سے شرائط لگا رہے ہیں یہ غریب ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ظاہر امریکہ کا نام لیے بغیر ایک انہوں نے تھوڑی سی کرٹیسائز تو کر ہی دیا ہے۔ اب اس تمام اسنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، جو کہ میں تو ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، ایک سٹارٹلنگ امیج سامنے آتی ہے جس میں امجد شعیب صاحب سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ کوئی خوبصورت امیج نہیں ہے، یہ کوئی ایسی امیج نہیں ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کریں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو فورینسک رپورٹ سامنے آئی ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں، اس میں ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں، اس میں ان کے سابق جو جنرلز رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ بوگس خبریں بناتے ہیں، 2 یوٹیوب چینل چلاتے ہیں۔ اب اس اسنا میں یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں میں بھی اب ڈویژن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ عدلیہ میں تو ایک ڈیوائڈ نظر آ ہی گئی ہے۔ اب کیا ہم دوسرے ادارے میں جو سب سے زیادہ ڈسپلنڈ منظم ادارہ ہے اس میں کیا بد نظمی ہو رہی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ لوگوں کو اس طرح پکڑنا، اظہار رائے پہ قدغن لگانا، یہ کہیں کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا مہذب معاشرہ رہ کہاں گیا ہے؟ جہاں پر ہماری مریم نواز صاحبہ اور عمران خان صاحب ٹویٹر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو الزام دراشی کرتے ہیں، جہاں پہ ایک جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، اور ان کے خلاف تحقیقات کا ایک فارمر پرائم منسٹر ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے صدر سے، تو اس ملک میں کیا چیز رہ گئی ہے؟ معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، اور اب ساتھ ساتھ ایک ظاہر سیکیورٹی کا بحران بھی ہو رہا ہے کہ اب ہم اس ملک میں سیکیور اور سیف بھی نہیں رہے۔ جو بھوک سے نہیں مریں گے وہ شاید گولی سے مر جائیں گے یا کسی خودکش حملے میں مر جائیں گے، لیکن مرنا بہرحال لوگوں کو پڑے گا کیونکہ غربت ہمیں مار دے گی۔ ہم اسی پہ پہلے سب سے بات کریں گے کہ جی جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنرل صاحب، یہ میں اس میں نہیں جانا چاہتی کہ کون ان کو لے کر آیا، کس نے کیا کیا، لیکن یہ بہت ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ایک پروپیگینڈا، مطلب نواز شریف کرپٹ اگر ہیں آپ کی بات مان لی جائے، آپ کی جو ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ کرپٹ ہیں، عدلیہ کہتی ہے وہ اور کرپٹ ہیں، تو کرپشن کے اوپر ان کو ہٹانا چاہیے تھا، اقامہ پہ کیوں ہٹایا؟ اور کرپشن وہ آج کی تو نہیں ہے، سارے محل آج یا 3 سال پہلے تو نہیں بنا، ایون فیلڈ کوئی 3 سال پہلے تو نہیں بنا، تو یہ 2017 میں ایسا کیا ہوا تھا سر جو کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو چلتا کر دیا؟ 26 الیکشن کے بارے میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، آپ لوگوں نے قربانی مانگی، پرویز رشید کی مل گئی، آپ نے سرل المائیڈا کو جاب لیس کر دیا، وہ بھی ہو گیا، اس پہ بھی آپ لوگوں کی جو وہ جذبات تھے وہ ٹھنڈے نہیں ہوئے، تو نواز شریف صاحب کو ہٹانا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن اس سے ملک کا کیا ہوا؟ ملک کا تو صاف ظاہر ہے کہ برباد ہی ہوا ملک، لیکن چونکہ وہ سارے ڈیسیجن جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ عدلیہ کے ڈیسیجنز ہیں، اور اس سلسلے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو نہ لائر ہوں نہ میں قانون کو جانتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ سب کچھ غلط تھا، اور اگر آپ سمجھتی ہیں وہ صرف اقامہ پر تھا، تو وہ ذرا پڑھیں تو صحیح، جس وہ جو آپریٹنگ کلازز ہے جس میں ان کو بتایا گیا ہے، جو ورڈکٹ آیا ہے، وہ پڑھ کے یہ ثابت تو کر دیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اقامے پہ نکالا گیا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، میرا تو خیال ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ان کی نکلی تھیں۔ اینی وے وہ بات جو چلی گئی سو چلی گئی۔ اب آج کی بات کریں، اب ان کے واپس آنے کے بعد
تو کیا ملک کا حال ہوا ہے. تو جو کچھ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وہ پچھلے 4 سال کی وجہ سے ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 15 سال کی وجہ سے ہے, پچھلے 20 سال کی وجہ سے ہے. تو جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے نام لگانا کہ جی اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, جب سے یہ آئے ہیں تباہ ہوئی اور بربادی تو اس وقت سے شروع ہوئی ہے. اور جن کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ جی ان کو نکال کے کیا حاصل ہوا, تو میرا کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ ان کو واپس لا کے کیا حاصل ہوا ہے آپ کو. نہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر تو 2014 سے ایک پروجیکٹ بلڈنگ ہوئی اور اس کے بعد ان کو لایا گیا. 2014 سے یہ معاملہ, 2017 سے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کوئی سکون کا سانس تو اس ملک میں نہیں لیا. اور یہ محبت جو ہوتی ہے ملک کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں پیٹریوٹزم, وہ کہاں چلا جاتا ہے جب انسان کی اپنی اپنی ذاتی اناد سامنے آ جاتی ہیں سر؟ جی وہ تو سب کے کیس میں غائب ہے. اس میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ جب بھی جو حکومت میں آتا ہے وہ اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے, اس کو طول دینے کے لیے, اور جو حکومت سے باہر آتا ہے وہ حکومت کو گرانے کے لیے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ملعون کرنے کے لیے. بس یہ ہمارا شیوا بن گیا, ایک دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں. جب میری باری آئے تو آپ اندر, جب آپ کی باری آئے تو میں اندر. بس یہ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بیانیے ہیں, اور یہ دونوں سائڈوں کے بیانیوں کی میں بات کر رہا ہوں, کہ کہیں پر عوام اس میں سامنے آتے ہیں کہ جی عوام کو ہم تعلیم کیسے دیں گے, ان کو صاف پینے کا پانی کیسے دیں گے, ان کی میڈیکل سہولیات کیا ہوگی. تم برے ہو, تم مجھ سے بھی برے ہو, تم نے توشہ خانہ سے چیزیں چرائی ہیں, تم ایون فیلڈ کے چور ہو. بس اس میں پوری ڈالا ہوا. پھر یہ ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی, چاہے آپ اس کو اپنے چینل پہ کھلے عام مانے یا نہ مانے, چینل کون سا سچ بول رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اشتہار کس نے دینے ہیں, کس کی بات کرنی ہے, کون گلا گھونٹ دے گا, زیادہ تر وہ باتیں ہو رہی ہیں. اور جو کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے, تو یہ جلال صاحب کا بالکل آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ. تو میرا خیال ہے جب تک ہم سب لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے, کسی ایک ادارے کو ٹھیک کرنے کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں, ابھی آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے اندرونی چپکلش ہو سکتی ہے سینئر لوگوں میں, لیکن ایسے انگلیاں اٹھانا سر عام سب کے سامنے, ایپیکس جو آپ کی عدالتیں ہیں وہاں پر اس قسم کا کام ہونا, اور پھر جس قسم کی کڑواہٹ یہ پولیٹیکل میدان میں مچی ہوئی ہے, کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو پورے عوام تو ہکا بکا ہے, سب پریشان ہے کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک سائیڈ کا یہ خیال ہے, اور میں انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ وہ کون سی سائیڈ ہے, کہ سامنے والے نہ آئیں جو ہمارے اوپوننٹ ہے, بھلے کوئی اور آ جائے. یعنی کہ جب بھلے کوئی اور آ جائے کی بات کر رہا ہوں تو وہ خطرناک ترین بات پر بھی تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دو ایسی ریزسٹنس ہیں, دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو ریزسٹ کریں گی. ایک تو ادارہ خود ریزسٹ کرے گا, وہ کبھی نہیں آئے گا, آپ جتنا مرضی زور لگا لیں. دوسرا عوام ریزسٹ کریں گے, اگر ادارے نے آنے کی کوشش بھی کی اس کو کوئی نہیں آنے دے گا. تو یہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے, ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت کریں, کوئی حل تلاش کر لیں. میجورٹی آف دی پیپل آر سیئنگ, میجورٹی ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اس کے, کہ آپ فوری طور پہ انتخاب کرائیں, 5 سال کی حکومت بنائیں, بھلے پی ڈی ایم کی آئے, باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ جائے گی, اندر سے بھی انویسٹمنٹ آ جائے گی. یہ آئی ایم ایف والے بھی آپ سے بات چیت شروع کر دیں گے, چائنا والے بھی بات کریں گے, امریکہ بھی بات. اس وقت کوئی کیوں نہیں بات کر رہا؟ 2 صوبوں کی انٹرم حکومت ہے, اور یہ بھی تقریباً انٹرم ہے جو کہ آپ کی سینٹر کی حکومت ہے. کون ان سے بات کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. ہر دن نیچے کو جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب آ جائیں گے تو عمران خان صاحب سے بات کریں گے؟ جو بھی 5 سال کے لیے آئے گا اس سے ضرور بات کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں, کیونکہ آپ سیکیورٹی خطرات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں سر, آپ اس ملک کے معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بھی بہتر جانتے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس وقت الیکشنز آر فیزیبل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کمپیریزن کرتا ہوں میں, ایک یہ کہ اسی طریقے سے ہم روز نیچے اترتے جائیں, ایک یہ کہ ہم الیکشن کروائیں. جب ان دونوں کو میں کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے الیکشن بہتر حل نظر آتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر کلین سویپ کر کے جو 2/3 اکثریت کہہ رہے ہیں یا 3/4 اکثریت کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ان کی پارٹی, اس کا کوئی امکان نہیں ہے, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو کس کا امکان ہے؟ کوئی میجورٹی کا امکان ہے, میجورٹی کا امکان ہے. اور اگر یہ 8-10 مہینوں میں اگر انہوں نے کوئی ہوم ورک کیا ہے تو ان کو چاہیے پی ڈی ایم کے کم از کم اس طریقے سے تو نہ اپنا کہیں نہ کہیں تو اپنی حکومتیں بنائیں. اگر یہ نہیں کر سکے اسے 1 سال میں 10 مہینے میں, تو ان کا کیا خیال ہے کہ آئندہ کیسے کریں گے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کوئی اور ایسی غلطی کرے گا. آپ نے دیکھا کہ جب بھی عمران خان کو سپریس کرنے کی کوشش کی, پی ٹی آئی اور اوپر چلے گی. جب بھی آپ بات کرتے ہیں بند کر دیں گے, پی ٹی آئی کا گراف اور اوپر. حالانکہ ان سب کو پتا ہے خود کہ یہ جو وکٹم کارڈ ہوتا ہے ان سب نے بھی استعمال کیا ہوا ہے. جب آپ کسی اوپوننٹ کو وکٹمائز کرتے ہیں تو وہ اس کا پاپولیرٹی نیچے نہیں جاتی, میری بہن اوپر کو آتی ہے. اور یہ ایک ہماری تاریخ ہے,
میں نہیں سمجھ، میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جنرل صاحب لیکن مجھے سوری قطع کلامی معاف کیجیے گا لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ پھر عمران خان صاحب سے کیا اناد پیدا ہو گئی تھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو؟ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ کیا تھا ریئلی کیا کیوں انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں اور لے آئے عدم اعتماد، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے؟ کیوں جا کے لندن میں ملاقات کی تھی جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب سے؟ کیوں ان کو کہا تھا واپس آ جائیں؟ کیوں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کلین ایگزٹ چاہیے؟ کیوں نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے پہلے کچھ دن؟ کیوں سر یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا ایسا؟ دیکھیں جنرل باجوہ تو اب چونکہ چلے گئے ہیں اور ابھی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جب گھوڑا کھڑا ہوا تھا تو بھاگ بھاگ کے ایکسٹینشنیں دے رہے تھے، اور وہ کون دے رہے تھے آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جب گھوڑا گر گیا تو سب ان کو ککے مار رہے ہیں، اس سے آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کھڑے نہیں سر میں تو شکر ہے گھوڑا جب کھڑا تھا تب بھی بول رہی تھی، حالانکہ مجھے گرانے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن چلیں آپ کی بات میں بالکل نہیں کر رہا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ صرف یہاں سے معاملہ شروع نہیں ہوا کہ عمران خان کس بات پر، اب وہ جب باتیں سامنے آ گئی ہیں وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جی وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور آپ کے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں وہ نااہل ہیں، انہوں نے اس بات کا برا مانا، اور بھی کچھ باتوں کا انہوں نے برا مانا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کھیلنے والے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب باہر کیسے گئے ہیں؟ جی جی بالکل، میں اسی سوال پہ آنے والی تھی کہ جمہوری اور قانونی کون سا راستہ تھا جو عمران خان صاحب نے اپنایا؟ جی جی کسی نے نہیں اپنایا، میں تو یہ مان رہا ہوں نا، میں کہاں کہ تو سر آپ، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا آگے دیکھیں آج کی بات کریں، میں صرف کہہ رہی ہوں کہ اگر کل کی بات پہ کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگا تو آنے والے کل میں وہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا، جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے، جو اس ملک میں ایکسپیریمنٹ ہوتی رہی ہے۔ یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم بھی پیٹریٹس ہیں، سیاسی جماعتیں بھی پیٹریٹس ہیں؟ آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، عدلیہ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ اب جو عدلیہ میں ہو رہا ہے سر آپ کے سامنے، اس سے زیادہ بڑا بحران کوئی ہو سکتا ہے؟ جی ایگزامپل سیٹ تب ہوتے ہیں جب فریقین میں سے کوئی یا ایک فریق ایسا ہو جو کسی کی سائیڈ نہ لے رہا ہو، جس میں اندر کوئی سپلٹ نہ ہو، جس میں کوئی اناد نہ ہو، جس کو سب سمجھیں کہ یہ نیوٹرل ہے، جس کو سب سمجھیں کہ یہ ہمارا گاڈ فادر ہے۔ ایسا ایک ادارہ بھی نہیں چھوڑا، اور اس کا یہ شاخسانہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک ادارہ ابھی موجود ہے ایسا جس کے حوالے ہمیں یہ فیصلہ کر دینا چاہیے۔ وہ کون سا اور ادارہ؟ وہ ادارہ ہے عوام کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ غلط نہیں ہوگی، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اس وقت سارے ادارے بے توقیر ہوئے ہیں، اپنے آپ کو عوام کی منشا کے حوالے کریں، عوام جس کو لانا چاہتے ہیں لانے دیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سر آپ کے منہ سے ہی عوام کے بارے میں سن کے بڑا اچھا لگا کہ عوام بھی اب کوئی فیصلے کرے گی، آپ لوگ نہیں کریں گے، لیکن سر اس میں بھی آپ لوگوں کی سے تو ہوگی نا، آپ عوام کے فیصلے سے خوش ہیں یا نہیں؟ یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، اگر نہیں ہوا ہے تو میں تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر موجود نہیں۔ سر امجد شعیب صاحب کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ امجد شعیب صاحب کے حوالے سے جو الزامات ہیں۔ بالکل، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو 80 سال کا بھی ہے، جس کے والدین مائگریٹ کر کے پاکستان میں آئے، 65 کی جنگ اس نے لڑی، 71 کی جنگ انہوں نے لڑی، ایڈجوٹنٹ جنرل رہے جو کہ پورے ڈسپلن کے وہ ہوتے ہیں، اور کبھی انہوں نے بہت زیادہ ایسی بات نہیں کی جھول والی۔ کبھی کبھی جب آپ ٹی وی پر ہوتے ہیں، جب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، ان کے مقابلے میں بہت لوگوں نے ان سے زیادہ زہریلے۔ لیکن سر I'm not concerned with what he said, I'm more concerned about the forensic جو رپورٹ سامنے آئی ہے ان کے فون کی، جو اس میں ڈیٹیلز ہیں، I'm more disturbed about that۔ یہ ٹھیک ہے، وہ سامنے آئے، ذرا میں وہ دیکھی نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سر عاصم سلیم باجوہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ تعلقات، اس کے بعد ان سے بات چیت ہے ریگولر بیسس پہ، پھر فیض حمید صاحب جنرل ریٹائرڈ ان سے بات چیت یہ تو ہم سب کرتے ہیں، یہ تو آپ کسی بھی جنرل کا واٹس ایپ گروپ پہ سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں۔ ہاں جی، تو پھر کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ اگر تو پھر سر یعنی کہ سابق جنرل جو ہے وہ اے پولیٹیکل نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرونگ جنرلز کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے۔ بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 2 سال کا ہمارے اوپر پابندی ہوتی ہے، 2 سال۔ سر آپ ابھی تک پی ٹی آئی کے حامی ہیں، آپ ابھی تک پی ٹی آئی کے حامی ہیں؟ میں کمپیریزن میں دیکھیں، میں تو ان کا حصہ نہیں ہوں، میں ان کا ممبر نہیں ہوں، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں یہ جو 4 لوگ جو اویلیبل ہیں پردہ سیمی پر، اس میں اگر مجھے امید ہے تو پی ٹی آئی سے ہے۔ چلیں سر یہ تو فیصلہ ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا جنرل لودھی صاحب نے جوائن کیا۔ وقفہ لینے جا رہے ہیں جی، پھر یوسف نظر صاحب سے بات ہے، اور ظاہر ہے پاکستان تحریک صاحب کے ریاض فتح ہمارے ساتھ ہوں گے، اور رجوانہ صاحب نون لیگ سے بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم بات کریں گے آنے والے حالات اور واقعات کی، اور معیشت کی جو جنازہ نکل رہا ہے اس پر بھی بات کرنا ضروری ہو گیا۔ بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔
اینڈ ویلکم بیک. اس وقت ملک میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے فائنینشلی دیوالیہ ہو رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج رات کو جس طرح ہم کل سوئے تھے تو ڈالر کا ریٹ کچھ اور تھا، صبح اٹھے ہیں تو ڈالر کا ریٹ کچھ اور ہے. 19 روپے آلموسٹ بڑا ہے ڈالر روپے کے مقابلے میں. اور کہا جا رہا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ ان کو میچ کرنا ہے ڈالر کے ریٹ کو. اب پہلے تو افغانستان کے لیے ہم بات کرتے تھے کہ ان کو پلیز پیسے دیجیے، اب ہم شاید اپنے لیے بھی یہی مانگ رہے ہیں. $6.5 بلین کا ایک بیل آؤٹ پروگرام ہے جو IMF سے ہمیں چاہیے. $1.1 بلین فوری چاہیے، لیکن ہم دوست ممالک سے بھی ہمیں $16 بلین کا ہمیں بتانا ہے کہ وہ کس طرح آئیں گے. اور اس وقت چین ضرور بات کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر چین بھی اس وقت مدد کو نہیں آ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے IMF کے پاس جائیں، پہلے اپنے ٹیکسز بڑھائیں، پھر ہم سے بات کریں. اب اسی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف نظر صاحب، معاشی ایکسپرٹ ہیں. اور سب سے پہلے تو انہوں نے میرا خیال ہے بہت ہی ڈارک پکچر، گلومی پکچر پینٹ کی تھی پاکستان کے آنے والے دن میں جو اکنامک فرنٹ پہ. سر، ڈارک اینڈ گلومی از دا فیل، کیونکہ عدالتی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سیکیورٹی کا بحران ہے. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کا $300 کو ہٹ کر جائے، $300 ڈالر ہو جائے گا. مہنگائی کا کوئی حال نہیں ہے اور بار بار ٹیکسز پہ بڑھائے جا رہے ہیں. 3% شرح سود بڑھے گا. یہ تمام تر معاملات ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں سر؟ اور یوسف رضا صاحب، ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں کہ پہلے ہم دوست ممالک سے ہمیں کچھ ریلیف مل جایا کرتا تھا، اب وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ کس کا قصور ہے؟ دیکھیں، آپ نے کئی سوالات کیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کرائسس ہے یہ صرف اکنامک کرائسس نہیں ہے. اور اب سے میرے خیال سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا جب میں نے کہا تھا کہ ایک ایسا بحران آئے گا جو کسی سے نہیں سنبھالا جائے گا. تو مجھے تو ظاہری بات ہے یہ کہتے بھی کہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی. میں نے کیوں کہی تھی؟ وہ اس لیے کہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ انرجی کرائسس جو ہماری پالیسیز تھیں اب سے نہیں، کئی سالوں سے، تقریباً 2.5-3 سال سے کہہ سکتا ہوں میں، اور اس کے بعد جو ہمارا رویہ تھا دوست ممالک سے اور جس طرح سے معاملات چل رہے تھے، اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا. اس وقت جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہماری دوست ممالک بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں. میری ناچیز رائے میں دوست ممالک بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے وہ کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے. اس کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ ہماری ذاتی جو ہیں پریفرنسز کیا ہیں، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ کوئی سٹیبل، کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ موجود ہے جس کو واقعی جو ہے ایک جینوئن مینڈیٹ حاصل ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے اس کا جواب نفی میں ہے as far as the external world is concerned. تو وہ پھر یقیناً جو ہیں اس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. اور تھوڑی بہت تو انہوں نے مدد کی ہے جس کو میں کہوں گا کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. مثال کے طور پر اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $3.8 بلین کے قریب ہیں، لیکن $3.8 بلین تو جو ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں اگلے چند مہینوں میں جون کے آخر تک، وہ اس کے لیے بھی ناکافی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ IMF سے اگر اس وقت مدد مل بھی جائے، جس کا مجھے فی الحال اگلے 3-4 ہفتوں میں امکان بہت کم نظر آتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کرائسس حل نہیں ہوگا. اور اگر ڈیفالٹ ہم کر بھی دیں تو اس کے باوجود بھی جو ہمیں پھر بھی IMF کی اور دوسرے ممالک کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ ہم اگر ڈیلے بھی کرنا چاہتے ہیں پیمنٹس کو، جو ڈیفالٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں انہی کی مدد چاہیے ہوگی. اور وہ جو ہیں وہ یقیناً کسی کریڈیبل ایسی گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس کوئی پلان ہو. بدقسمتی سے جب سے جو ہمارے پاس جو گورنمنٹ آئی، اور خاص طور پہ جب سے اسحاق ڈار صاحب نے بحیثیت وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے عہدہ سنبھالا، اس کے بعد حالات بہت زیادہ بگڑتے چلے گئے. اور اس بات کا ہمیں ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ ہم نے پچھلے چند مہینوں میں بہت بلنڈرز کیے ہیں، اور وہ جو فیصلے ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے بہت دیر سے کیے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ابھی جو آسٹیرٹی کی بات ہوئی کہ جی وزراء جو ہیں یہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے گی، تو اس میں اس اقدام کو لینے میں آخر 8-9 مہینے کیوں لگ گئے؟
तो ये जो है फिर बार बार जो है गुमराह कुन जो है खबरें जो है लीक की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर इस जो रेट है जो हुआ है, और पहले भी मैं कई मरतबा कह चुका हूं, इसका अफगानिस्तान से डॉलर स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग जो कहते हैं ये समझते हैं, उनको इस क्राइसिस की मैं साफ साफ कहूंगा, उनको इसकी अलिफ बे भी नहीं पता। बात दरअसल ये है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, और हमारी बैरूनी जो कर्जे हैं उनकी अदायगियों का बोझ इतना ज़्यादा है कि हमारे वसाइल है ही नहीं। और जब किसी को भी, किसी मुल्क को भी ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो फिर यही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। कुछ लोगों ने अमरीकी हाथ की बात की है। ये लोग नहीं जानते कि सूरत हाल का सामना जो है श्रीलंका को भी करना पड़ रहा है, अर्जेंटीना को भी करना पड़ा। ना ही श्रीलंका ना ही अर्जेंटीना जो हैं न्यूक्लियर पावर्स हैं, ना ही वो अमेरिका के दुश्मन हैं। अभी भी श्रीलंका से आईएमएफ की डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, इसलिए कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका है जो उनके क्रेडिटर्स हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर भी जो माशी सूरत हाल है बहुत ही पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। इसमें बहुत सारे इसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराएंगे, इसहाक डार को ठहराएंगे, मिफ्ता इस्माइल को ठहराएंगे, इनकी इल प्रिपेयर्ड अदम एतमाद को लाने को ठहराएंगे, जो जिन्होंने फैसिलिटेट किया उसको ठहराएंगे? कहीं ना कहीं तो ब्लेम हैज टू स्टॉप। जी, इसका जो ब्लेम है, देखिए ये हम एक दिन में, ये एक साल में यहां नहीं पहुंचे। राइट। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रही हैं तो यकीनन इसकी जिम्मेदारी जो है मौजूदा गवर्नमेंट पे और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर पे आती है। राइट। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप पूछना चाहें कि ये जो हम इस यहाँ पे पहुंचे हैं, ये 1-2 साल या 4 साल में नहीं पहुंचे, ये कई दिहाइयों के बाद पहुंचे हैं। और इसकी जिम्मेदारी बेसिकली जो है पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे आती है, उनकी पॉलिसीज पे आती है। इसलिए कि उन्होंने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और जिस तरह से अंदरूनी और खारजा मामलात को चलाया, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो हम इसको उन पॉलिसियों से नजर साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पावर आ जाती है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, टाइम की कमी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अगर जिस तरह इंतखाबात हो जाते हैं या जनरल इलेक्शन की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि बार बार बात हो रही है पब्लिक मैंडेट, अब एक इदारा रह गया है न्यूट्रल, जिस तरह जनरल लोधी साहब फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने इदारा जो अभी तक न्यूट्रल है वो अवाम है, तो अवाम के पास चले जाएं, बाकी सब इदारे जो हैं वो फेल एंड फ्लॉप हो गए हैं। वैसे तो जनरल साहब अगर अवाम के बारे में बात करें इस तरह तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेंज ऑफ फेस हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी? देखिए, इकोनॉमी की तो ऐसी हालत है कि ये समझना कि कोई भी आके कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा, ये तो बहुत गलत होगा। लेकिन इस वक्त जो हमें जरूरत है वो हमें बैरूनी दुनिया के आईएमएफ की, मैं साफ कहूंगा चाइना, सऊदी अरेबिया और अमेरिका की कॉन्फिडेंस की जरूरत है। लेकिन वो लोग जो हैं देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है और जो गवर्नमेंट है वो जो है वो फुली इन कंट्रोल नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट जो है फुली इन चार्ज है। आपको पता है कि हमारे आए क्यों थे सर अगर इंचार्ज नहीं है? ओके यूसुफ अज़हर, आई हैव टू स्टॉप यू, थैंक यू जॉइनिंग अस। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। रियाज फतियाना साहब, इकोनॉमी का तो बेड़ा अगर हो ही गया है और आप लोग इलेक्शंस की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, इमरान खान साहब ने बाकायदा कह दिया कि हफ्ते से मगरिब की नमाज के बाद ये सब मामला शुरू हो जाएंगे। आप एक तशरीह कर रहे हैं फैसले की, एक तशरीह हमारी लीक करके बैठी हुई है कि ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो ये तो डिसमिस हो गया है, पिटीशन ही डिसमिस हो गई है। सर ये मामलात हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? और इस वक्त ये जो मुल्क की मईशत 70 अरब रुपए कहाँ से आएंगे इलेक्शंस कराने के लिए? देखें, जौ बीजने के बाद गंदम नहीं काटा जा सकती। जो कुछ इस मुल्क के साथ 88 से लेकर आज तक किया गया है, माजी की हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। और उसके नतीजे में स्पेशली जो ये कारीगर हुकूमत आई थी पिछले अप्रैल 2022 में, इन्होंने बड़े बांग दावे किए थे, हम मुल्क मैशत को ठीक करेंगे, महंगाई का बोझ आवाम पे कम करेंगे, वो चीज़ें सारी झूठी साबित हुई। इस वक्त हालत ये है कि सिर्फ सड़कों पे अवाम आके इस हद तक परेशान हैं, इतने मायूस हैं, इतने बददिल हैं इस पूरे निज़ाम हुकूमत के साथ जिसका जितना जिक्र किया जाए।
आटा नहीं मिल रहा, कतारों में खड़े हुए हैं। चीनी, घी की कीमतें फिर शूट कर गई हैं। उसके बाद बिजली की कीमतों में और इजाफा होने जा रहा है। नेपरा ने कह दिया करने जा रहे हैं हुकूमत के कहने पे। पेट्रोल, डीज़ल, तो कौन सी ऐसी चीज़ है, एक सरकारी अदाव शुमार कहते हैं 31% महंगाई हुई है, जबकि हालत ये है कि मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा महंगाई हुई है। हुकूमत छुपा रही है हकीकी महंगाई को। और मुलाजमत पेशा लोग जिनकी फ़िक्स आमदनी है, वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, उनके तो गुज़र औक़ात हो ही नहीं। फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूरों को ले ऑफ कर दिया गया है। मजदूरों के घर में पहले कम रोटी नहीं सर, वो ठीक है, ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर, मैं आपसे एक बात से एग्री करती हूँ, तमाम पॉइंट्स आपके ठीक है, लेकिन मुझे बता दीजिए कि इस वक्त सूबाई तौर पर अगर इंतखाबात हुए, जनरल इलेक्शंस तो नहीं होंगे जो कि इमरान खान साहब की पहली डिमांड थी, अगर सूबाई इंतखाबात हो भी जाते हैं, जस्ट हियर मी आउट, अगर हो जाते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कोई चीज़ ऐसे चेंज नहीं होगी? क्या होगा? आपको सूबे को सर्व करना है, ये मैंडेट आपको पहले भी दिया गया था, आपने उसे बरियो जमा हो गए, आप लोग निकल गए, तो असेंबली तोड़ दी, अब आप वापस आ जाएंगे, तो इस मुल्क की इकोनॉमी को आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि जनरल इलेक्शंस तो नहीं होंगे। देखें जब तक वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन नहीं होता, पीडीएम महंगाई से खुद को बचा नहीं सकती इस इल्ज़ाम से, क्योंकि स्टेट बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अभी बैंक का 20% मार्कअप कर दिया इन्होंने। गैर मुल्की ज़खायर, गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर, ये कीमतों का कंट्रोल, ये सब कुछ वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। और ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हम तो कहते हैं अभी अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में इलेक्शन करवा दें, तो इनके पास टाइम है, फिल फॉर कौमी असम्बली को तोड़ दें और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ बाकी चारों सूबों में भी, दोनों सूबों में करवा दें, तो जनरल इलेक्शन हो जाएगा। और किसको जनरल इलेक्शन कहते हैं? अदरवाइज ठीक है। रफीक रजवाना साहब भी हमारे साथ मौजूद है सर, नून लीग से। मैं आप ही का डिमांड उनके पास लेके जाती हूँ सर। ये कह रहे हैं कि फेडरल हुकूमत की असेंबली तोड़ दें, नेशनल असेंबली तोड़ दें, इंतखाबात करा लें, मुल्क बेहतर हो जाएगा। सर जी क्या फरमाइएगा आप? कोर्ट के फैसले का सहारा ले रहे, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ जी। तो इसी फैसले पर तो अदम एतमाद जो है ब्लेस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेजिटिमेट करार दिया था। तो उसके बाद जो तमाशा लगा है, चलते चलते क्या कि एक ही पार्टी पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी, एक ही पार्टी जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरियत को कंट्रोल करेगी, एक ही पार्टी पार्लियामेंट से बाहर बैठ के पार्लियामेंट को कंट्रोल करेगी, एक ही पार्टी इस्तीफे दे के फिर वापस लेगी, फिर जेलों में जाने के लिए जाएंगे तो फिर अदालतों में जाएंगे, हमारी जमानतें ले लें, लीडर साहब घर में बैठे हुए हैं। अब इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया सारी फेस कर रही है। मुझे अफसोस होता है सुन के, नॉट एज पीएमएल वर्कर, ये अफसोस होता है पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से कि जब मिलाइन करने पे आते हैं फिर देखते नहीं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त किसी की भी हुकूमत हो, ये हालात जिस तरह चल रहे हैं उनको सुधारने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, बहुत लंबा टाइम चाहिए। ये कई सालों की मुसीबत थी, फिर 4 साल की इनकी हुकूमत थी, उसके बाद ये हालात आ गए। उस बात को छोड़े, उस झगड़े का वक्त नहीं है। अब हमें वी हैव टू बिहेव, वी हैव टू वर्क फॉर द नेशन, वी हैव टू वर्क फॉर द कंट्री। अब ये कहते हैं जी कि ये भी तोड़ दे, वो भी तोड़ दे, 2 असेंबली तोड़ के फिर 90 डेज इलेक्शन मांग रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में वहां जाके इलेक्शन मांगते हैं, उसी असेंबली को तोड़ के, अपनी हुकूमतें तोड़ के उन्हीं हुकूमतों में फिर बाहर बैठ के फिर उन्हीं असेंबली का इलेक्शन मांगते हैं। दैट वाज ए टूल टू ट्विस्ट द आर्म ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि आप कौमी असेंबली भी तोड़ दे। कौमी असेंबली को ब्लेस किया है, अदम एतमाद को ब्लेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो खुदा के लिए अब मुखालफत छोड़ दें। चंद महीनों की बात है, 2 असेंबलियों में अब होगा, 2 असेंबली बलूचिस्तान की और वो अपना सिंध की क्यों तोड़ी जाए? जी सर, मैं रजवाना साहब एक मिनट मुझे इजाजत दीजिएगा, 1 मिनट इजाजत दीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि अभी अगर इंटरिम सेटअप है, 3 माह बाद नहीं रहेगा जो कानून कहता है 90 दिन में इलेक्शंस होने, चले आपने नहीं करने। फवाद चौधरी साहब आपको एक इनलेट दे रहे हैं, कह रहे हैं इनको पार्लियामेंट में वापस आने दें, 72 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो बहाल हो गए हैं, आप उनको आने दें, राजा आने नहीं दे रहे, वो आएंगे तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं फिर हमें कोई आईनी तरमीम कर लेंगे, इस इलेक्शन की डेट आगे कर लेंगे। कोई ना कोई सूरत हाल इस तरह की तो निकालनी पड़ेगी। अगर मुशावरती वाहिद रास्ता है और आपस में बैठना वाहिद रास्ता है तो पार्लियामेंट ही जगह है ना। आई एम नॉट अपोजिंग, वो तो स्पीकर साहब जाने और इनके दरमियान है, मेरी तरफ से आज आ जाए, मगर मैं तो एक कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। कभी जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। 7 सीटों में खान साहब ने इलेक्शन लड़ा बसद एहतराम, उसके बाद एक के लिए भी ओथ नहीं ले रहे हैं,
پاکستان کے مسائل اس حالات میں پاکستان کے مسائل یہ ہے، اسمبلی توڑتے جاؤ، الیکشن کرتے جاؤ، اسمبلی میں جاؤ، استعفے دیتے جاؤ، بائی الیکشن میں حصہ لیتے جاؤ، پھر نہ جاؤ، پھر اس کے بعد کہو جی ہم آ رہے ہیں، پھر عدالتوں میں جاؤ ہمارے استعفے کیوں منظور نہیں ہوئے، پہلے اعلان کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا از اٹ ناٹ انبیکمنگ آف اے پولیٹیکل پارٹی؟ کیا پاکستان کو صرف انہوں نے کنٹرول کرنا ہے؟ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرو۔ ٹھیک ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کے لیے مشکلات ہیں اور ہمیں کوئی اس کی پولیٹیکل مائلیج نہیں مل رہی، نقصان ہو رہا ہے، پولیٹیکل کاسٹ دے رہے ہیں اس کے سر لیے۔ عدم اعتماد جس کو سپریم کورٹ کی ضرور آشرواد ملا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ ریٹروسپیکٹ میں اگر آپ سوچیں تو غلط فیصلہ غلط وقت پر کیا؟ نہیں، غلط فیصلے کی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ چھوڑنی نہیں چاہیے تھے ان کو، ان کی غلطی ہم اپنے گلے کیوں ڈالے؟ عدم اعتماد ہوتا نہیں رہتا، آرٹیکل 95 اس پہ کلیئر ہے کہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ ان کو ویلکم کریں گے اگر پارلیمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کہتے ہیں آپ ان کو ویلکم کریں گے، راجہ اشرف صاحب اگر اگری کر جاتے ہیں تو آپ کو ویلکم کریں گے ان کو؟ ہاں میری پرسن رہے آئی ول ویلکم دیم۔ تو سر انٹرم سیٹ اپ کا کیا ہوگا اگر آپ لوگ تاریخ آگے لے جاتے ہیں یا تھوڑا سا نیشنل الیکشنز کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پھر کس طرح انٹرم سیٹ اپ تو ختم ہو جائے گا سر؟ کیا دے ہیو ایڈمنسٹریٹو پاورز ناٹ اتھارٹی؟ Supreme Court has given a cushion in timing. وہ ہو سکتا ہے the way out can be make out, we can anybody can، اور مطلب ہے کہ مل جل کے سپریم کورٹ بھی مل جل والی بات تو ایک بڑی خواب سی لگتی ہے اس طرح کے بیہیویئر میں، تو وہ ہو سکتا ہے۔ بات یہ دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری ہیز ٹو کیپٹ ان ویو۔ ایک 2 اسمبلیوں کا اب ہو، 3 اسمبلیوں کا بعد میں ہو، پاکستان میں تماشا تو سر اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی، تو 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، اب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ ہی الگ ہے، تو یہ ایک عدالتی بحران بھی کریٹ ہو گیا الحمدللہ باقی سارے بحرانوں کے ساتھ۔ یہ عدالتی بحران تو عدالت کے اندر سے ہوا، اوکے اب کا نہیں ہوا، اب کا ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹ I am also member of that Supreme Court bar اور practicing lawyer ہوں، روز ہی پیش ہوتے ہیں، وہ ایک افسوسناک بات ہے، وہ ایک دکھ کی بات ہے۔ فیصلہ کوئی ہو اس کو ایک طرف رکھے، بات یہ ہے کہ عرصہ دراز سے 3 جج صاحبان مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں 5 روپے کم کرنے کے بعد مزید بڑھیں گی، بجلی کے نرخ بڑھنے جا رہے ہیں، ڈالر 300 کو تجاوز کر دے گا، 300 سے بھی تجاوز کر جائے گا، لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی، عدالتی اور ایک سیکیورٹی کا بحران ہے اس پر فوکس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت پارٹیز کو یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو پاور کو شفٹ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ساتھ بیٹھ کر ایک کنسنسس سے ان حالات سے نکلنے کا کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا، ورنہ اگر انہوں نے طریقہ نہ نکالا تو پھر جو طریقہ کار نکالنے والے ہیں وہ پھر آ جائیں گے، پھر یہ دونوں ہی اپنے ہاتھ ملتے رہیں گے۔ لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ یو ور وارنڈ۔ تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے، وی ول سی یو نیکسٹ ویک۔